بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے نہج البلاغہ کے پیغام کے عنوان سے یہ سیریز میں لے کر کے آیا ہوں، اور آج یہ اس کا تیسرا حصہ ہے، تیسرا ایپیسوڈ ہے، جس میں نہج البلاغہ کے حوالے سے نہج البلاغہ کا خود شکوہ اور نہج البلاغہ کے حوالے سے علماء تشیع کا جو قول رہا ہے، جو مقام علمی نہج البلاغہ کا ہمارے علماء کی نظر میں رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ان مختصر سے دقائق میں بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو نہج البلاغہ کے شکوہ کے عنوان سے کہ خود نہج البلاغہ ہماری قوم سے شاکی ہے، شکایت کر رہا ہے آج بھی۔ یعنی جس طریقے سے ہم نے اپنی اس گرا بہا اور قیمتی میراث کو متروک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، آج ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کے پاس ہو سکتا ہے کہ نہج البلاغہ کے عنوان سے تو سارے کے سارے واقف ہوں، یعنی نام، کتاب کے نام سے سارے کے سارے واقف ہوں، مگر نہج البلاغہ کے اندر کون سی معرفت، کیا معارف ہیں، کیا باتیں ہیں، کیا کہا گیا ہے، کون سے علوم پوشیدہ ہیں، اگر ہمارے 100% نہیں تو کم سے کم 80% نوجوانوں کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم نے حدیثوں میں سنا ہے کہ قرآن اپنے مہجور ہونے کی شکایت کرے گا کہ ہمیں چھوڑ دیا گیا تھا، اسی طریقے سے یہ قرآن کے برابر تو نہیں ہے، قرآن کے ہم پلہ تو نہیں ہے، مگر قرآن کے بعد اگر ہمارے لیے کوئی معتبر ترین کتاب ہے کہ جس سے ہمیں علوم اور جس سے ہمیں معارف ملتے ہیں، وہ نہج البلاغہ ہے، اور اس کتاب کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ یہ ہماری کم توفیقی ہے۔ نہج البلاغہ اگر شکوہ کرے، اگر عالم محشر میں ہمارے دامن کو پکڑے اور ہم سے یہ سوال کرے کہ جب آپ کے پاس خزائن علم موجود تھا تو آپ نے استفادہ کیوں نہیں کیا، یعنی ایک طریقے سے یہ بھی اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا نہ کرنے کے برابر ہوا، کفران نعمت کے برابر ہوا۔ اور یقین جانیے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ اگر ہماری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ہم اسے زیادہ کر دیں گے، اس میں اضافہ کریں گے، لیکن اگر تم نے ہماری نعمتوں کا کفر کیا، کفران نعمت کیا، تو ہم تمہیں شدید عذاب میں مبتلا کریں گے۔ تو مسلمانوں کو، خصوصاً ہمارے قوم کو اس امر پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ کفران نعمت کر رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم عذاب الہی میں مبتلا ہیں۔ نہج البلاغہ کے مقام علمی کے حوالے سے جہاں مختلف اقوال لکھے گئے ہیں، اگر میں سب کو آپ کے سامنے پڑھنا شروع کروں تو ظاہر سی بات ہے کہ خود ایک مکمل کتاب ہو جائے گی۔ جس طریقے سے نہج البلاغہ کے سلسلے میں علماء اسلام نے، خصوصاً علماء تشیع نے بیان کیا ہے، اگر ان ساری چیزوں کو بیان کرنا شروع کیا جائے تو وہ اپنے آپ میں ایک مکمل کتاب ہوگی اور بہت طویل وقت لگے گا اسے پڑھنے میں۔ لہٰذا کچھ معاصر کے ساتھ اور کچھ افراد کے ساتھ، یعنی جنہوں نے نہج البلاغہ کو مکمل پڑھا ہے، شرحیں لکھی ہیں، نہج البلاغہ سے استفادہ کیا ہے، ان کے اقوال کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مفکر کبیر آیت اللہ شہید مطہری رحمت اللہ علیہ جب نہج البلاغہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ اپنے آپ میں ایک دنیا ہے اور مختلف دنیا سمیٹے ہوئے ہے۔ دنیا سماجیات ہے، دنیا اجتماعیات ہے، دنیا سیاست ہے، دنیا شجاعت ہے، دنیا انقلاب ہے، دنیا علم ہے، دنیا اقتصاد ہے۔ یعنی جس نگاہ سے کوئی اس کتاب پر دیکھنا چاہے تو اسے اپنے آپ میں ایک دنیا ملے گی۔ اگر شجاع انسان نہج البلاغہ میں دیکھتا ہے تو اسے شجاعت کی دنیا ملتی ہے، اگر سخنور نہج البلاغہ کے اندر جھانکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کتاب ہی نہج البلاغہ ہے۔ تو شہید مطہری کی نگاہ میں مختلف دنیا سمیٹے ہوئے ہے۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی عارف کبیر، جب انہوں نے نہج البلاغہ کی تعریف ان سے کسی نے پوچھی کہ آپ بتائیے نہج البلاغہ کیا ہے آپ کے نگاہ میں، تو کہتے ہیں کہ انسان اور خصوصاً مولائے متقیان کے لیے دو معجزے قولی اور معجزے فعلی بیان کیا گیا ہے۔ معجزے فعلی یعنی در خیبر کا اکھاڑنا، جنگوں میں فتح ہو جانا، پتھر پر علم کو نصب کر دینا، یہ مولا کائنات کے معجزے فعلی میں سے شمار ہوتا ہے۔ مگر اگر معجزے قولی کی بات کی جائے تو مولا کائنات کے وہ خطبے جو نہج البلاغہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں وہ معجزے قولی کہلائیں گے۔ رہبر کبیر انقلاب اسلامی روح اللہ موسوی خمینی اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ ہمارے لیے اکسیر ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر معاشرہ یا فرد واحد اگر درد میں مبتلا ہے تو نہج البلاغہ ایک ہی وقت میں ایک فرد واحد کے لیے بھی شفا ہے اور اجتماع کے لیے بھی شفا ہے، یعنی معاشرے کے لیے بھی شفا ہے۔ اگر نہج البلاغہ کو دقت سے مطالعہ کیا جائے تو اس میں معاشرے کی برائیوں کے لیے، معاشرے کی بیماریوں کے لیے، اجتماعی بیماریوں کے لیے
ساماجک بیماریوں کے لیے اور فرد واحد کی بیماریوں کے لیے یعنی نفس کی بیماریوں کے لیے مکمل شفا موجود ہے۔ انسان اگر اس کی طرف مراجعہ کرے، اس کی طرف متوجہ ہو، اس کے معارف کو درک کرے تو یقیناً اپنے نفس سے، اپنے معاشرے سے، اپنے قوم سے وہ اس بیماری کو مٹا سکتا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔